السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں نرسنگ افسر رضوانہ، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈائبٹیز میلائٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ علامات شیئر کروں گی جس سے ہمیں پتہ چل سکے گا کہ ہو سکتا ہے یہ پیشنٹ ڈائبٹیز کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ شوگر ہماری باڈی کے لیے وائٹل کی حیثیت رکھتا ہے اور مین سورس آف فیول بھی ہمارے برین کا شوگر ہی ہے، اور شوگر جو ہوتا ہے مین امپورٹنٹ سورس آف انرجی ہے جو ہماری باڈی کے سیل اور ٹیشو بناتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں 42 کروڑ 22 لاکھ افراد ڈائبٹیز کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور پاکستان ڈائبٹیز کے حوالے سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ ریسنٹ ریسرچ کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 فرد ڈائبٹیز کا شکار ہے، جس کی وجہ سے 2,75,000 افراد پاؤں یا ٹانکے کاٹنے کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں، اور اموات کی 8ویں بڑی وجہ بھی ڈائبٹیز ہے، جو کہ مرض کو صحیح وقت پر پہچاننے اور علاج سے کم ہو سکتی ہے۔ جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو ہماری باڈی کاربوہائیڈریٹ کو شوگر میں کنورٹ کرتی ہے، جس سے باڈی کو انرجی ملتی ہے۔ انسانی باڈی میں سٹمک کے نیچے پینکریاز ہوتا ہے، جس کے اندر بیٹا سیل ہوتے ہیں جو انسولین ہارمون پیدا کرتے ہیں، جو سیل تیار کرتے ہیں اور شوگر کے لیول کو نارمل رکھ کر یہ پاسبل بناتے ہیں کہ ہماری باڈی پر بلڈ کے تھرو شوگر حاصل کر سکے۔ ڈائبٹیز تب ہوتی ہے جب انسولین پیدا نہیں ہوتی یا صحیح کام نہیں کرتی، جس کی وجہ سے شوگر باڈی سیل میں جانے کی بجائے خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ مقدار ایک لمٹ سے بڑھ جاتی ہے تو انسان ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیشنل ڈائبٹیز سروے آف پاکستان کے مطابق شوگر کی ریشو 26.3% ہے، جن میں سے 7.1% مریضوں کو اپنی بیماری کی اویئرنیس نہیں ہوتی، اور ان اویئر ہونے کی وجہ سے انہیں مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اب میں آپ کے ساتھ وہ علامات شیئر کرنے لگی ہوں۔ اگر یہ علامات ہوں تو فوراً ہمیں اپنا شوگر لیول چیک کروانا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ وہ علامات شیئر کرنے لگی ہوں جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ آیا ہم کہیں ڈائبٹیز کا شکار تو نہیں ہونے جا رہے۔ نمبر 1، فریکوینٹ یورینیشن۔ جب بلڈ شوگر لیول بہت بڑھ جاتا ہے، ایکسیسو بلڈ شوگر سے نجات حاصل کرنے کے لیے کڈنی پر پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اور کڈنی ایکسیسو شوگر بلڈ سے فلٹر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مریض بار بار یورین پاس کرتا ہے، اور ایسا مسئلہ بالحصول اس کے ساتھ نائٹ میں ہوتا ہے۔ 2، انکریز تھرسٹ، یعنی زیادہ پیاس لگنا۔ ڈائبٹیز کا مرض جب لاحق ہوتا ہے تو انسان کی باڈی صحیح طرح سے خوراک کو شوگر میں کنورٹ نہیں کرتی، جس سے بلڈ شوگر کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے، اور خون سے شوگر نجات حاصل کرنے کے لیے کڈنی پر پریشر ڈالتا ہے، تب یہ یورین کے تھرو باہر نکلتا ہے، اور یورین بار بار پاس کرنے کی وجہ سے بہت پیاس لگتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ان کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ بار بار یورین پاس کرنے کی وجہ سے مریض کی باڈی سے ایڈیشن واٹر بھی لاس ہو جاتا ہے، اور ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ مریض اپنی پیاس کو کنٹرول کرنے کے لیے بار بار جوس، پانی، دودھ، سوڈا وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ شوگر لیول مزید ہائی ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ہو تو لازمی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کے ساتھ اپنا مسئلہ کنسلٹ کریں۔ آلویز فیلنگ ہنگری، یعنی ہر وقت بھوک کا احساس ہونا یا محسوس ہونا۔ ڈائبٹیز کے لوگ جو بھی خوراک کھاتے ہیں باڈی کی ضرورت کے مطابق ان کو انرجی نہیں حاصل ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو بار بار بھوک محسوس ہوتی ہے۔ زیادہ کاربوہائیڈریٹ والی غذا سے باڈی کے اندر انسولین کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ویکنیس فیل ہوتی ہے، اور بار بار کھانے کی وجہ سے بھوک کا احساس اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ 4، فیلنگ ویری ٹائرڈ، یعنی تھکاوٹ کا احساس ہونا۔ جب بندہ تھک جاتا ہے تو کچھ دیر ریسٹ کرنے سے تھکن اتر جاتی ہے تو وہ خود کو ایکٹیو و فریش فیل کرتا ہے، لیکن ہر وقت تھکے رہنا یا تھوڑا سا کام کر کے بھی تھک جانا اور پراپر ریسٹ سے بھی تھکاوٹ کم نہ ہونا، یہ ڈائبٹیز کی ایک علامت ہے جو کہ ہائی بلڈ پریشر سے پیدا ہوتی ہے، جب باڈی سیل کو پراپر انرجی نہیں ملتی۔ اسی طرح انسان لو بلڈ شوگر لیول کی وجہ سے بھی ہر وقت تھکاوٹ کا احساس فیل کرتا ہے۔ اس صورت میں اپنا بلڈ شوگر لیول مسٹ چیک کروانا چاہیے۔ یعنی ہائی بلڈ شوگر کی لیول کی وجہ سے آنکھوں کا لینز کا زاویہ
بہت متاثر ہوتا ہے اور ٹن بلڈ ویسل بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دھندلا نظر آتا ہے۔ اگر اس کی تشخیص نہ ہو سکے تو اور پراپر علاج بھی نہ کروایا جائے تو انسان بینائی سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ 6. ٹنگلنگ، نمنس اور پین ان دا ہینڈ اور فیٹ۔ ہائی بلڈ شوگر لیول کا ایفیکٹ بلڈ سرکولیشن پہ بھی ہوتا ہے اور باڈی نرو بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سینسیشن آف فیلنگ، پین اور نمنس ہاتھوں اور پاؤں پہ فیل ہوتی ہے، یعنی ہماری جو ایبلٹی ہوتی ہے پین کو فیل کرنے والی وہ ڈکریز ہو جاتی ہے اور ایسا فیل ہوتا ہے جیسے پاؤں اور ہاتھوں پہ ہماری چونٹیاں رینگ رہی ہیں۔ پیچز آف ڈارک اسکن۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہماری اسکن کے اوپر ڈارک کلر کے پیچز بن جاتے ہیں، ہاتھوں پر، گروئن ایریا اور آرم پٹ پہ۔ نمبر 8. ایچنگ اور یسٹ انفیکشن، یعنی اگر بلڈ میں شوگر کا لیول بہت زیادہ رہتا ہے تو جب مریض یورین پاس کرتا ہے تو اس کا یورین جو ہوتا ہے، جو مریض کو یسٹ انفیکشن ہوا ہوتا ہے، اس کو ایک قسم کی فوڈ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو یسٹ انفیکشن ہے وارم ایریا آف اسکن پہ بھی ہو سکتا ہے اور موسٹ ایریا آف اسکن پہ بھی ہو سکتا ہے، سچ ایز ماؤتھ، جینٹل ایریا اور آرم پٹ پہ یہ خاص طور پہ ہوتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ، سلو ہیلنگ آف کٹ اینڈ وونڈ۔ ہائی بلڈ شوگر لیول کی وجہ سے باڈی نرو اور بلڈ ویسل ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سرکولیشن بھی امپیئر ہو جاتی ہے۔ بلڈ میں شوگر کا لیول بڑھ جانے سے اس میں انفیکشن کا مقابلہ کرنے کی ایبلٹی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معمولی زخم بھی ٹھیک ہونے میں ہفتے یا مہینے لے جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پاؤں یا ٹانگیں سن ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے مسٹ کنسلٹ کریں، اور ایسا موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ شوگر والے پیشنٹ کا اگر جوتا وغیرہ اتر جائے اور زخم وغیرہ آ جائے تو اس سے فیل تک نہیں ہوتا، زخم پھیلنے اور زخم ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں کاٹنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے ہائی بلڈ شوگر کا لیول بلڈ میں بڑھ جانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور انفیکشن کا رسک بھی اس سے بڑھ جاتا ہے۔